الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے حد لامتناہی بے حساب شکر ہے جس نے ہم سب کو تعلیم قرآن کے لیے خوبصورت لمحات، ساعتیں اور خوبصورت اوقات نصیب فرمائے۔ یہ ہے مقدس آیت نمبر 187۔ اس میں اس کا شان نزول سماعت کر لیں جمع پھر انشاءاللہ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ پہلے جب ماہ رمضان شروع ابتدا میں روزے فرض ہوئے تو اس میں یہ ہوا کہ مغرب سے لے کر عشاء تک کھانا جائز تھا، پھر نہیں، یعنی مغرب سے لے کر عشاء تک جو کھاتا کھا لیتا، یا مغرب کے بعد سو زیادہ نیند آ جاتی تو نیند کے بعد بھی کھانا ناجائز تھا اور حرام تھا، یعنی وہ بھی روزے میں ہی شامل تھا۔ اب ہوا یہ کہ بعض صحابہ سے مختلف روایات ہیں، سارے واقعات اکٹھے ہوئے ہوں گے، پھر کسی دن اللہ نے قرآن کی آیت، مختلف واقعات ہیں وہ میں آپ کی گوش حضیر میں۔ فاروق اعظم کے بارے میں بھی ہے، آپ بھی بھول گئے، اپنی بیوی کے پاس چلے گئے، اور اسی طرح بعض صحابہ سے بھی ہوا کہ وہ اپنی بیویوں کے پاس چلے گئے، اور جب ایسا ہو گیا تو بہت زیادہ نادم ہوئے اس فعل پر، اور اسی طرح مختلف قسم کے واقعات ہوئے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے، حضرت سرما بن قیس حضور کے صحابی ہیں، یہ پھر اس دن آیت نازل ہو گئی۔ پہلے ہوتا رہا، اب رات کو صحابہ بھول جاتے، کوئی تھکا ہوا آتا، کام کرتا، دن کو سو جاتا، نیند آ جاتی، اب کھانا کھا ہی نہیں سکتے، نیند آ گئی تو بات ختم، مغرب سے عشاء تک کھانا ہے۔ تو اس طرح سے واقعات جمع ہوتے رہے، حتیٰ کہ یہاں تک یہ ہوا کہ حضرت سلمہ بن قیس حضور کے صحابی تھے، تو یعنی تطبیق، حدیث میں تطبیق ہوتی ہے نا، اصل ہوتا یہ ہے کہ جتنی بھی واقعات ہیں ان میں تطبیق کر دینا، ترتیب ایسی سن لینا کہ جس سے کوئی اختلاف نہ ہو، حدیث کے اندر تباین نہ ہو۔ تو یہاں سے مختلف واقعات ہوتے رہے، آخر کار حضرت سلمہ بن قیس جو ہے بڑے محنتی آدمی تھے، دن بھر میں وہ اپنی زمین میں شام تک کام کرتے رہے، اور بیوی سے آ کے کھانا مانگا مغرب کے ٹائم تو وہ پکانے میں مصروف ہو گئی، کھانا پکا رہی تھی، وہ تھکے ہوئے تھے بیچارے، جیسے ہی بیٹھے تھے آنکھ ہی لگ گئی۔ آنکھ لگ گئی تو اب وہ اٹھے تو ظاہر ہے کھا تو سکتے نہیں تھے، اب اگلا روزہ بھی رکھنا پڑا، سحری تو تھی ہی نہیں، سمجھ رہے ہیں نا، سحری نہیں تھی، بس آپ نے 24 جو 2 دن ہے، کتنے گھنٹے، 48، ہاں جی 24 گھنٹے، ہاں 24 گھنٹے کے دوران صرف آپ کے پاس گھنٹہ 2 گھنٹے ہوتے، جس میں آپ 2 گھنٹے سمجھ لیں، 2 گھنٹے جو ہے نا اس میں آپ کھا سکتے تھے 24 گھنٹے کے اندر، بس اس کے علاوہ کوئی ٹائم نہیں تھا آپ کا کھانے، اور اس میں یہ بھی تھا اگر نیند آ گئی تو پھر بھی ختم، نیند آ گئی تو پھر بھی کھانا پینا نہیں۔ تو اب حضرت پہلے ہی وہ کمزور تھے، حضرت سلمہ بن قیس، اوپر سے آئے، بیوی نے کھانا نہیں پکایا ہوا تھا، تھکے ہوئے تو آنکھ لگ گئی، اب اگلے دن کا روزہ پھر شروع، روزہ تو رکھنا تھا، فرض تھا۔ اور یہاں ایک مسئلہ بھی بتا دوں، پھر آگے بتا دوں، ہمارے ہاں یہ بڑا مشہور ہے، کہتے ہیں یار جس کو جو صبح سحری نہ کرے، بھول کے سو جائے تو اس کے لیے روزہ رکھنا مکروہ ہے، یہ اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے، پتہ نہیں کیسے مسئلے اتنے پکے گاڑ لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، فرض روزہ ہے، اس کو نیند آ گئی، اس کو عذر ہے، وہ خوش نصیب ہے، وہ روزہ رکھ رہا ہے کچھ بھی نہ کھا کر، اس کو اس پر زیادہ جزا ملے گی، ایسا نہیں ہے کہ مکروہ سحری، نہیں سحری جب روزہ ہی رکھنا، ہاں میں بتاتا ہوں نا، نفلی روزہ جب ہے ہی نفلی، اس میں بھی اگر آپ کو خطرہ نہ ہو کہ میری صحت پر اثر نہیں پڑے گا، میں بیمار نہیں ہو جاؤں گا، بے ہوش نہیں ہو جاؤں گا، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے خیال میں آج کل 24 گھنٹے بندہ گزار سکتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی اس میں گناہ بھی نہیں ہے، یعنی یہ خطرہ نہ ہو کہ طبیعت خراب ہو جائے گی، بیماری بڑھ جائے گی، بے ہوش ہو جائے گا، کوئی ایسا نہ ہو
اس میں کوئی کباہت نہیں ہے، اگر کسی نے روزے نفلی رکھ لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بھی جو مشہور ہے اس سے بھی ہو کہتے ہیں کہ نہیں جی ضروری ہے، یہ سارے جتنے مسائل ہیں نا کھانے کے سارے ضروری ہو گئے ہیں، تو وہ سحری کو بھی ضروری کیا ہوا ہے، لازم کیا ہوا ہے، نہیں وہ سنت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت کا اظہار فرق اپنی امت کے ساتھ کہ ضرور سحری کیا کرو تاکہ تمہارے دن کو مدد ہو جائے۔ اگر کسی نے ایسا نہیں کیا، مجبوری بن گئی، یا ویسے ہی اس کا دل نہیں کر رہا تھا، اس نے روزہ رکھ لیا، یا وہ چاہتا ہے کہ میں ذرا اپنے آپ کو سماٹ کروں، تھوڑی سی چیز کھا کے اس نے روزہ رکھ لیا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ صحت جان جانے کا خطرہ نہ ہو، مرض بڑھنے کا خطرہ نہ ہو، انسان کی غشی اور بے ہوش ہونے کا خطرہ بھی نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور سنت ہے، روزہ فرض ہے ماہ رمضان کا، اور سحری کھانا سنت ہے، اور سنت چھوٹ گئی وہ آپ سے چھوٹی نیند میں، عذر میں، اور آپ اس کے پیچھے چھوڑ رہے ہیں۔ اسی طرح اچھا اگلا مسئلہ بھی سن لیں، کہتے ہیں جو روزہ رکھتا ہے وہ تراویح نہ پڑھے تو ادھر روزہ کس کام دا بھائی؟ یہ بھی اپنی طرف سے ہے، تراویح الگ ثواب ہے، روزہ ایک الگ فرض ہے، اس کا اور اس کے ساتھ اس طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ اگر تراویح نہیں پڑھی تو روزہ ہوگا ہی نہیں، روزہ اس کا ہو گیا، تراویح نہیں پڑھی اس پر، اگر علاقے پورے میں ہی نہیں ہوئی تو سارے گناہ گار ہو جائیں گے۔ یہ سنت علی الکفایہ ہے، سنت علی الکفایہ ہے کہ کچھ لوگوں کو ضروری پڑھنا چاہیے نا۔ ہاں جی ظاہر ہے سنت علی الکفایہ ہے نا، کہ جس طرح جنازہ فرض علی الکفایہ ہے نا، کہ وہ علاقے میں سے چند لوگ پڑھ لیں تو سب کی طرف سے فرض ادا ہو جاتا ہے۔ ہاں لیکن یہ شریعت میں مسئلہ زیادہ یاد کر لیں، یہاں لکھا ہے محدثین نے، کیونکہ زکوٰۃ اور نماز کا اکٹھا ذکر ہے، زکوٰۃ اور نماز کا، اگر کسی نے نماز نہ پڑھی زکوٰۃ ادا کی تو اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، ان کے ساتھ ہے، اس مسئلے کو نہیں بتائیں گے جی۔ ہاں مفسرین نے لکھا ہے کیونکہ زکوٰۃ اور نماز کا حکم اکٹھا ہے، اس لیے وہ دونوں چیزیں یکجاں ہیں، ایک آدھی کی تو آدھی نہ کی تو ادائی نہ ہوئی، اس طرح مفسرین نے لکھا ہے، اس مسئلے کو کوئی بیان نہیں کرتا نا، جو اصل مسئلہ ہے جو مفسرین نے لکھا ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز کا خطرہ ہے، اس کی نماز کا خطرہ ہے کہ قبول ہی نہ کرے اللہ تعالیٰ، اور اسی طرح نماز پڑھتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا تو پھر اس کی زکوٰۃ دے دیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا تو پھر نماز کا خطرہ، زکوٰۃ دیتا ہے نماز پڑھتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا تو پھر یعنی ایک میں سے دونوں میں سے ایک کرتا ہے تو دوسرے کا خطرہ ہے، دوسرا بھی نہیں ہوگا، تو لہٰذا ان دونوں کا اکٹھا ذکر ہے قرآن میں، پڑھ کے دے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اس قدر کثرت کے ساتھ ہے کہ محدثین نے کہا کہ اس کثرت کی وجہ سے یکجاں ہے، یہ ایک ہی چیز ہے، لہٰذا تو یہ چند مسائل تھے۔ تو اب وہ واقعہ حضرت سلمہ بن قیس کا سنتے ہیں، تو وہ آپ جو ہے نا پھر صبح پھر روزہ رکھ لیا، کام کاج کرنا ہوتا تھا، پہلے زمانے میں لوگوں کا کام کے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا تھا، اب اگلا دن ہوا یہ وہ پہلے نحیف و کمزور تھے، پھر وہ انہوں نے افطاری نہیں کی، اگلا دن کا پھر روزہ رکھ لیا، اب وہ دوپہر کے بے ہوش ہو گئے، کیا ہو گئے؟ اگلے دن جب دوپہر آئی نا تو اتنا زبردست قسم کا مسئلہ بنا کہ وہ بے ہوش ہو گئے، اور یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کا سارا حال بیان کیا گیا، ان کا سارا حال بیان کر دیا گیا کہ ان کا یہ حالات ہوئے ان کے لیے، رات کو ایسے ہوا ہے، تو تب یعنی سارے واقعات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیہ مقدس اتاری کہ اس سال کے بعد اگلے سال تمہاری بیویاں تمہارے لیے حلال ہیں۔ پھر حضور خوش ہو گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خوشی میں پھر ہمیں فرمایا میں روزے رکھو اور سحری کر لیا کرو، سحری تمہارے لیے اچھی ہے، افطاری جلدی کیا کرو، سحری تھوڑی سی لیٹ کیا کرو۔ جو اللہ نے محبت کا اظہار کیا تو رسول اللہ بھی تو اپنی محبت سے پیار کرتے ہیں، تو اس وجہ سے حضور نے یہ حدیث فرمائی، لیکن لوگ ابھی سورج ڈوبتا نہیں پہلے افطاری کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ادھر آزان ہو رہی ہوتی ہے، اللہ کی پناہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ایک حدیث بڑی چلے گی سارے موبائلوں میں کہ جو برتن میں ہے وہ کھا لیں جی، ہاں جی وہ برتن میں جو ہے وہ کیا کریں جی کھا لیں، حضور نے فرمایا جو برتن میں ہے وہ کھا لیں، ان کے برتن میں ایک لقمہ ہوتا تھا، وہ ایک روٹی کھاتے تھے، اور ہمارے ہاں لسی کا جگ نال پہ ہوتا ہے، کم از کم وہ ایک لت جڑا جگ ہوتا ہے، ہاں جی جو کھانے والے ہیں، میں ویسے بتا رہا ہوں دیہاتی لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ انہوں نے لسی کھانی ہوتی ہے، نہ جانے کیا کیا رکھا ہوتا ہے، اور پھر وہ یہاں تک ہوتے ہیں کہ پیاس نہ لگ جائے نا، پھر اوپر سے جگہ نہیں ہوتی، پھر پانی بھی ڈالنا ہوتا ہے، تو وہ احباب ایسے احباب کا برتن سے کھانا کیسا ہے؟ یہ تو اس کے لیے جو صرف چند لقمے لگا رہا ہے، تو ایک آدھ لقمہ رہ گیا کھا لے، کوئی مسئلہ نہیں، دو لقمے رہ گئے کھا لے روٹی، اس طرح کھائی تو ٹھیک ہے، وہ حدیث تو آپ کو سمجھنا چاہیے
تو اس وجہ سے اللہ نے اپنے بندوں کو مشقت میں دیکھ کر اس امت پر احکام کو آسان کر دیا، روزے کو آسان کر، پچھلی ساری امتوں میں 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا۔ جی جی، ہاں جی، تو اس طرح سے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے کئی واقعات ہیں۔ اور پھر یہ جو دھاگے والا مسئلہ ہے، یہ بھی صحابہ کرام جو ہے نا وہ دھاگا ایسے کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، دھاگا مراد ہی نہیں ہے، تو مثال ہے، یہ تو مثال دی گئی ہے کہ وہ نا ایک اس وقت فجر پھوٹتی ہے، لوگوں کو پتہ ہے، وہ ایک سفیدی ہوتی ہے جو سیاہی پہ آپ پہ غالب ہو جاتی ہے، وہ دھاگا مراد نہیں ہے، مثال مراد ہے۔ اس وقت فجر کی ایک سفیدی نکلتی ہے، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، وہ لوگ پہچانتے ہیں، دیکھی ہے نا، کچھ لوگوں نے دیکھی ہوگی، وہ سفیدی نکلتی ہے تو سیاہی اس کے ہاں جی الگ ہو جاتے ہیں، وہ وقت ہے ایک، وہ ہے دھاگے سے مراد، دھاگا اصل نہیں ہے، وہ وقت مراد ہے کہ سیاہ اور جو یہ سفید اور سیاہ ہے نا جی، یہ کیا ہو جائے گی حتی یتبین الخیط الابیض من الخیط الاسود، کہ جو سفید دھاگا ہے وہ سیاہ دھاگے سے کیا ہو جائے، جدا ہو جائے، وہ دھاگا ہے نا ایسے کنارہ، سمجھ، ادھر بھی دھاگا رکھا، ادھر بھی دو کنارے بن گئے، ایک اگلے دن کا، ایک اگلے دن کا، تو ایسے ایک آنے واحد میں ایسے ہوتا ہے کہ سیاہی ایسے چلی جاتی ہے اور سفیدی آ جاتی ہے۔ تو اس طرح سے دیکھنا چاہیے، کوئی ماہر آدمی ہو تو اس کو کہیں ہمیں دکھائیں۔ ہاں جی، وہ اس طرح سے، تو وہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے وہ فجر کا ایک وقت ہوتا ہے، تو یہ ساری باتیں جب آئیں، صحابہ سے دھاگا رکھنے لگ گئے، تو پھر تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہے۔ تو اس آیت کا مقصود دو تین چیزیں ہمیں سمجھ آئیں کہ اللہ نے ہمارے اوپر آسانی کی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی زیادہ پھر تلقین فرمائی۔ جب اللہ نے محبت کا اظہار کیا تو حضور نے بھی فرمایا، جیسے ماں کہتی ہے اپنے بیٹے کو، پتر چھیتی روٹی کھا لے، روٹی چھیتی کھا لے، آج ہمیں نماز پڑھ کے چھیتی ہیں، میرا پتر تو سارا دن روزہ رکھے ہی، تو چھیتی چھیتی گھر واپس آ جائیں، کہتی ماں ہی ہے، ہاں جی، ماں یہ کہتی ہے جی، چھیتی چھیتی واپس آ جائیں پتر، پتر بہت جرا جتنا مرضی بڑا ہو جائے، ماں ہی دیکھتی رہتی ہے، برتن کھولتی ہے، روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی، روٹی کھانے کے بعد برتن دیکھیے اس نے تھوڑی کیوں کھائی ہے، اس کو کیا مسئلہ ہے، وہ پاؤں کی آہٹ سے واقف ہوتی ہے، ہاں جی، سوئی ہوئی ہے، اس کو پتہ ہے کون سا میرا بیٹا ابھی گزرا ہے، اب کون گزرا ہے، اب کون گزرا ہے، پاؤں کی آہٹ اس کے ہاں ریکارڈ ہوتی ہے۔ اس قدر محبت کا انتہا ہے ماں کے ساتھ، ماں کی محبت، اور باپ بھی ایسے تقریباً۔ تو یہ محبت کا اظہار پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ تم ذرا جلدی کھا لیا کرو اور ادھر تھوڑا سا لیٹ کھایا کرو، ہرگز ایسا نہیں ہے، وقت میں کھانا ہے، کھانا کیا ہے، وقت میں ہے، یعنی عشاء تک نہیں لے جانا، لیٹ نہیں کرنا، تو تاکہ کچھ کھا لیں، اور سنت کے مطابق کھا لینا، یعنی جلدی کھانا بھی نبی صاحب نے فرمایا وہ بھی یاد ہے، لیٹ کرنا بھی یاد ہے، لیکن کھانے کے وقت کتنا کھانا ہے وہ بھول گئے، کھانے کے وقت کتنا کھانا ہے وہ بھول گئے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں سمجھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اس کا ترجمہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم